بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو ڈر ہو شقاق بینہما دونوں کی ضد کا یعنی زوجین کی ضد کا فَبْعَثُوا حَكَمًا تو مبعوث کرو کھڑا کرو ایک حاکم کو حاکم کو من اہلہ مرد کے گھر والوں میں سے وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور حاکم عورت کے گھر والوں میں سے یعنی دو حاکم ہوں گے ایک عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے اسی لیے یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے حَكَمًا ان یریدا اصلاحا یہ کہ وہ چاہیں دونوں اصلاح کرنا اور آپس کی یہ رضامندی کی وجہ سے ہو یوفق اللہ بینہما تو موافقت کرے گا اللہ بھی ان کے درمیان ان اللہ کان بے شک اللہ تعالیٰ ہے علیما خبیرہ جاننے والا خبردار۔ پچھلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے اور اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور یہ اللہ کی فضیلت ہے کہ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا اور جو نیک عورتیں ہیں حفاظت کرتی ہیں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کے گھر کی اس کے مال کی نفس کی تو اللہ نے پھر فرما دیا کہ وہ جو عورتیں جو بدخوئی کرتی ہیں اور ان کے بستر الگ کر دو ان کو نصیحت کرو پہلے پھر بستر الگ کرو اور پھر ان کو سمجھاؤ مار کے وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ آیا اور اگر وہ اطاعت کرنے لگے تو پھر تم پر کوئی راستہ نہیں یعنی پھر ان کو کچھ نہ کہو اور بھول جاؤ پہلے کا سب چھوڑ دو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اگر تم کو ڈر ہو کہ شقاق بینہما کہ آپس میں وہ ضد رکھتے ہیں اکٹھا رہنا نہیں چاہتے اور ان میں لڑائی ہے اللہ نے فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا حاکم مقرر کرو منصف مرد والوں میں سے ایک ہو اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے ہو۔ تو اے مسلمانوں اگر تم کو اندیشہ ہو کہ خاوند اور عورت میں مخالفت ہے ضد ہے اور اپنے وہ باہمی جھگڑے کو خود نہیں سلجھا سکتے تو تم کو چاہیے کہ ایک منصف مرد کے اقارب میں سے اور ایک منصف عورت کے اقارب میں سے مقرر کرو کہ وہ زوجین کے پاس بھیجو فیصلے کی غرض سے کیونکہ اقارب جو ہوں گے رشتہ دار ہوں گے ان کو ان کے حالات بھی زیادہ معلوم ہوں گے اور ان سے خیر خواہی بھی ہوگی۔ یہ دونوں منصف احوال کی تحقیق کریں گے اور جس کا جتنا قصور دیکھیں گے اس کو سمجھائیں گے اور باہم موافقت کرا دیں گے۔ اور اگر دونوں منصف اصلاح بین الزوجین کا قصد کریں کہ آپس میں زوجین جو ہے وہ صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حسن نیت اور ان کی جو اچھی کوشش ہے کہ وہ زوجین میں موافقت کروا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان میں موافقت کرا دے گا بے شک اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے اور اطلاع ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کچھ بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے ساتھ والیتامى یتیموں کے ساتھ والمساکین مساکین کے ساتھ والجار ذی القربى والجار الجنوبی اور قریب والے ہمسائے اور دور والے ہمسائے والصاحب بالجنب وابن السبیل جار ذی القربى یعنی ہمسایہ قریب وجار الجنوبی جنوب اجنبی سے ہے اور ہمسایہ اجنبی والصاحب بالجنبی اور پاس بیٹھنے والے یعنی ساتھی وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ وما ملکت ایمانکم اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام لونڈیاں وغیرہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا من کان مختالا فخورا جو کوئی اترانے والا ہے اور
بڑائیاں اپنی بیان کرنے والا ہے اس کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی درجہ بدرجہ بیان کی کہ اللہ کی عبادت کرو سب سے پہلے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے بعد والدین کا درجہ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ وبذی القربیٰ اور قرابت والے، پھر یتیم مساکین۔ اور اللہ نے ان کے ساتھ حسن معاملہ کو بیان فرما کر یتیموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، پیچھے جو آیت میں آیا ورثاء کے ساتھ، اور پھر زوجین کے حقوق بتائے۔ تو اب اللہ نے ہر ایک کا درجہ بدرجہ تعلق بھی بتا دیا۔ سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کا حق، پھر ماں باپ کا، پھر درجہ بدرجہ سب جو ہے واسطے داروں اور حاجت مندوں کا۔ یہاں فرمایا والجار ذی القربیٰ والجار الجنوبی، اور ہمسایہ قریب یعنی قریب کا پڑوسی اور اجنبی پڑوسی۔ اب یہاں قریب اور غیر قریب سے مراد قرب اور بعد یعنی قریبی اور دوری میں نسبی ہے، یا قرب و بعد مکانی ہے یعنی جو نسب میں قریب اور دور ہو، یا پھر وہ ہے جو مکان میں دور کی جگہ رہتے ہو یا قریب کی جگہ رہتے ہو۔ تو پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ ہمسایہ قرابتی کا حق ہمسایہ اجنبی سے زیادہ ہوگا، یعنی ایسا کوئی پڑوسی رہتا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو، ساتھ بھی رہتا ہو، تو اس کا حق زیادہ ہے اس پڑوسی سے کہ جو صرف اجنبی ہے، رشتے میں کچھ نہیں لگتا۔ اور دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ پاس کے جو ہمسایہ ہے اس کا حق زیادہ ہوگا دور کے ہمسائے سے، یعنی جو فاصلے پہ رہتا ہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور پاس بیٹھنے والے میں اور مسافر۔ اب پاس بیٹھنے والے میں دوست یعنی رفیق کے سفر، اور کام کے شریک ہوں، پیشے کے شریک ہوں، اور ایک استاد کے دو شاگرد ہیں اور دوست شاگرد بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور شاگرد اور مرید وغیرہ اس میں سب داخل ہیں۔ مسافر میں مہمان وغیرہ، مہمان، پھر اس کے بعد مال مملوک یعنی جو بھی ہاتھ کا مال ہے، غلام، لونڈیا، یہ شامل ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ جن کے مزاج میں تکبر اور خود پسندی ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، مختالاً فخورا، اپنے مال پر مغرور اور عیش میں مشغول ہوں، وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، سو تم ان سے احتراز رکھو، ان سے دور رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترانے والے کو، شیخی خورا کو، نہیں پسند کرتا فخر کرنے والے کو، اپنے اوپر غرور کرنے والے کو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کرنے کا، وَیَکْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، عذابًا مہینا، ذلت کا عذاب۔ والذین ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور وہ نہیں ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتے آخرت پر۔ وَمَن یکن الشیطان، اور جو کوئی ہوا شیطان، لہو قریناً، اس کا دوست، قریناً ساتھی، فَسَاءَ قرینا، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔
وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ پس جس کا ہو گیا شیطان دوست تو برا ہی ساتھی ہے وہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخل کی سزا کو، یعنی اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خود پسندی تکبر کرنے والوں کو، جو بخل کرتے ہیں، اپنے مال ان لوگوں سے چھپاتے ہیں، کسی کو نفع نہیں پہنچاتے، قولاً عملاً دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور ان کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی روکنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو توریت میں مذکور تھے، حقانیت اسلام کی آیات موجود تھیں، ان کو چھپاتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی اس سے احتراز لازم ہے، بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ آگے اللہ نے ریاکاری سے مال خرچ کرنے والا شیطان کا دوست بتایا کہ جو دکھاوا کر کے مال خرچ کرتا ہے وہ شیطان کا رفیق ہے، قریناً شیطان کا دوست ہے۔ خود پسند متکبر وہ لوگ ہیں کہ اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے میں تو خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر، کہ اللہ کی رضا، حق کی رضا اور ثواب حاصل کرنا یہ ان کو مقصود نہیں۔ اور اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ یہ ہے کہ ان حقداروں کو ان کا حق دیا جائے جن کا اللہ نے ذکر فرما دیا پچھلی آیات میں، اور اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی اسی میں توقع ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جیسا بخل کرنا برا ہے، ویسا ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا بھی برا ہے، اور ایسا کام وہی کرتے ہیں کہ جن کا دوست شیطان ہے، جن کا رفیق شیطان ہے، جو ان کو ایسے کام پر آمادہ کرتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا ہے ان کو، لو آمنوا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور وہ خرچ کریں جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان کی خوب خبر ہے، اللہ کو بہم علیما ان کی خوب خبر ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ ایک ذرہ برابر بھی، وَإِن تَکُ حَسَنَةً اگر ہوگی نیکی کرو، یضاعفها تو اس کو دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ اور دیتا ہے اپنے پاس سے، اجرا عظیما بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ یعنی ان کافروں کا کچھ نقصان نہ تھا کہ اگر وہ کفر کے بجائے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اور بخل کے بجائے، ریا کے بجائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، تو ان کا اس میں سراسر نفع تھا۔ نقصان تو اس میں ہے کہ جس کو وہ اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا اور کس نیت سے کر رہے ہیں، اسی کا بدلہ ان کو ملے گا۔ پہلی آیت میں ينفقون اموالہم فرمایا تھا، مال کو ان کی طرف منسوب کیا تھا۔ اب وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فرمایا، اس میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنا مال سمجھ کر جس طرح جی چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا مال سمجھ کر اللہ کے رستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے۔ یہاں فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور خرچ کرتے وہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، باریک اشارہ ہے کہ وہ لوگ اپنا مال سمجھ کر جس طرح جی چاہتا ہے خرچ کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا مال سمجھ کر اللہ کے لیے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ایک حق بھی، ایک ذرہ برابر بھی ضائع نہیں فرماتا۔ ان کافروں پر جو عذاب ہوگا وہ عین انصاف اور ان کی بدعمالی کا بدلہ ہے۔
اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو اسے دگنا ملے گا، اضعاف و مضاعف، دگنا، یضاعفھا، دگنا ملے گا اس کو اجر، اور اپنی طرف سے ثواب جو ہے وہ بطور انعام کے اس کو عنایت کریں گے اللہ تعالیٰ، من لدنہ یعنی اپنی طرف سے اس کو ثواب دیں گے۔ Subscribe Sukuni Kalp.